سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس دور میں پردے کے نام پر خاص طور سے شہروں میں بہت ہی بے حیائی ہے۔ یہ جو موجودہ برقع ہے پوری پابندی کے ساتھ، پوری گارنٹی کے ساتھ، اور میں علماء کرام جو دنیا کے اندر علماء حق ہیں ان تمام لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں، موجودہ برقع ہے جو فیشن والا برقع ہے، اس سے ضرورت شریعت کی پوری نہیں ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ برقع شریعت کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا ہے، اس لیے اللہ کے واسطے ان برقعوں سے بچو۔ اسلامی برقع فتویٰ معلوم کرو کہ کیسے پہننا چاہیے، جسم کو کس طریقے سے ڈھکنا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ برقع بھی پہنا ہے، چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ برقع بھی پہنا ہوا ہے، ہاتھ بھی ننگا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ برقع بھی پہنا ہوا ہے اور ناک کی نتھنی اور ناک کا زیور بھی نظر آ رہا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ برقع بھی پہنا ہوا ہے، ہاتھ کی مہندی نظر آ رہی ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ برقع بھی پہنا ہوا ہے، جسم کے اونچ نیچ دکھائی دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر برقعے کے نام پر یہ سارا کام ہم نے کیا، یہ شریعت کی توہین ہے، اللہ ہمارا ناراض ہو جائے گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ان مولویوں کو تقریر کرنے دو، برقع برقع، اور ایسا برقع معاشرے میں رائج کر دو کہ ان کو تسلی بھی ہو جائے، اسلام کی ضرورت بھی پوری نہ ہو۔ اس لیے شریعت اسلامی کا خیال رکھ کر آپ یہ کام کیا کیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت فاطمہ ملنے آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بٹھایا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ میرے ابو جان یہ بتاؤ آپ اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے ابو جان یہ بتاؤ آج آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی صورت تو ہمیشہ کھلی ہوئی رہتی تھی، آج آپ کے چہرے پر یہ غم کیسا ہے؟ اے میرے ابو جان آپ رونے کی وجہ تو بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ فاطمہ مجھے اپنی امت کی عورتوں کا خیال آ گیا جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ فاطمہ مجھے اپنی امت کی عورتوں کا خیال آ گیا جس کی وجہ سے میں آپ دیدہ ہو گیا۔ فاطمہ مجھے اپنی امت کی عورتوں کا خیال آ گیا جس کی وجہ سے میرے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ فاطمہ میری امت کی عورتوں کا خیال آ گیا جس کی وجہ سے میرے چہرے کی چمچماہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا میرے ابو یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے دیکھا، عورتوں کے بارے میں کیا دیکھا جس کی وجہ سے آج یاد آئی تو آپ اداس ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی جب میں معراج میں گیا تھا میں نے دیکھا ایک عورت ہے جس کو سر کے بالوں فرشتے الٹا جہنم میں لٹکائے ہوئے ہیں، سر کے بالوں کے ذریعے الٹا لٹکائے ہوئے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرنا، اگر کسی انسان کو کبھی دنیا کے اندر تکلیف ہو، اس کے بالوں کو کوئی نوچنے لگے، کس قدر دشواری ہوتی ہے، کیسی اذیت ناک مصیبت معلوم ہوتی ہے، کیا حال ہوگا۔ ایک تو جہنم کی گرمی ہے، نیچے سے جہنم کا ابلتا ہوا شعلہ ہے، جہنم کی قہر و غضب ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں، جہنم کی لپٹیں ہیں، نیچے سے جہنم، اوپر سے فرشتوں نے بالوں کو پکڑ کر لٹکایا ہوا ہے۔ کیا حشر ہوگا؟ اللہ سے دعا کرو اللہ بچا لے جہنم سے۔ اگر اس جہنم سے واسطہ پڑ گیا دنیا کے سارے ڈرامے بھول جاؤ گی۔ بڑی خطرناک جگہ ہے، خوفناک جگہ ہے، ان سانپوں بچھوؤں سے پالا پڑا دنیا کے سارے ٹٹمے، دنیا کی ساری رونقیں بھول جاؤ گی۔ بہت سی عورتیں تھیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نہارا کرتی تھیں، گھنٹوں اپنے چہرے کی آرائش کے لیے کبھی کاجل لگاتی تھی، کبھی سرما لگاتی تھی۔ آج ان کے قبروں کا نشان بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب جہنم کی گرمی سے پالا پڑا دنیا کی ساری رونقیں بھول گئیں۔ اس لیے میری بہنوں میں تم سے بھی یہی کہتا ہوں، اللہ کے واسطے غور کرو۔ نبی فرماتے ہیں اے میری بہن، اے میری ماں سن، نبی کہتے ہیں کہ دیکھ میری بیٹی فاطمہ، میں نے دیکھا ہے کہ ان عورتوں کو
जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। उन औरतों को चेहरे के बल, उन औरतों को बालों के बल जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। पूछा अब्बू जान ये बताओ कि उन औरतों ने कौन सी खता की थी, उन औरतों ने कौन सी गलती की थी, उनका जुर्म क्या था? ए मेरे प्यारे अब्बू, उन्होंने ज़मीन पर कौन सा गुनाह किया था? आप बताइए। फरमाया उनका गुनाह ये था कि वो बालों को खोल कर लोगों के सामने आया करती थी, उनके चेहरों पर दुपट्टा नहीं होता था, वो पर्दे की पाबंदी नहीं किया करती थी, उनकी निगाह में पर्दे का एहतमाम 2 कौड़ी से भी ज़्यादा बेवकात था। ऐ मेरी बेटी, दुनिया में चेहरा और बाल न छुपाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उनको जहन्नम में फरिश्तों को हुक्म देगा कि बालों के ज़रिए से इनको लटका कर इन्हें सज़ा दी जाए। तुम बहुत नाजुक हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने सिन्फ़ नाजुक कहा है। मोहम्मद अरबी ने दुनिया में तुम्हारा ख्याल रखने का हुक्म फरमाया है। अल्लाह ने दुनिया में तुम्हारा लिहाज किया है। तक़वे की पाबंदी करके ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो, खुदा का खौफ पैदा करो, खुदा की खशियत पैदा करो। तुम जब बनोगी तुम्हारे अंदर दीन आएगा, इस कायनात में इस्लाम की ज़रूरत पूरी होगी, तुम बददीन हो जाओगी, इस्लाम के नाम लेवा बेबस बेसहारा हो जाएंगे। जब तुम्हारे अंदर दीनदारी थी, इसी कौम के अंदर जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी जैसे लोग पैदा हुए। मेरी माँ एक वाक़या सुनाकर मैं बात को ख़त्म करता हूँ, तवज्जो से सुन लेना। अगर 1600 किलोमीटर से सफ़र करके आया, थकन हुई, मगर आपने मेरी बात सुनकर एक बात पर भी अमल करने की नीयत कर ली, मेरा आना बेसूद नहीं होगा, वरना क़यामत के दिन मुझे भी शर्मिंदगी होगी, आपको भी शर्मिंदगी होगी। ज़रूरत पड़े तो ये गुनहगार तुम्हारी हर खिदमत करने को तैयार है, लेकिन बस तुमसे इल्तिजा है कि इस गए गुजरे ज़माने में तुम इस्लाम की आबरू बन जाओ, इस्लाम